بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائمہ مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اس کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور زیادہ اجاگر ہوگی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداً دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسہ ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہان مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی تھی، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چاہے یہ کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے
اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر نہیں ٹھہرتا تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا نچان میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کی کہ زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات شریفہ عموماً گوشۂ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود پہل کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔